جائیں ایسا ہی رہ جائیں۔ یہ دیکھیں بیماری پڑ گئی، ہمارے گٹے کی ہڈی ٹوٹ گئی، پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں منجی کے اوپر، گھر کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ پہلے بیان بازاروں کے اندر اللہ کرواتا تھا، عدالتوں کے اندر کرواتا تھا، ڈی پی آفس کے اندر کرواتا تھا، اسپتالوں کے اندر کرواتا تھا، گاڑیوں کے اندر اللہ کرواتا تھا، مکے کے اندر کرواتا تھا، مدینے کے اندر کرواتا تھا، یورپ کے اندر کرواتا تھا۔ اللہ اب سے تو دل کا مریض ہوں، گردوں کا مریض ہوں، مثانے کا مریض ہوں، جگر کا مریض ہوں، آنکھوں کا مریض ہوں، معدے کا مریض ہوں، آنتوں کا مریض ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاؤں ٹوٹ پڑا، پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، صحت غنیمت سمجھیں، بیماری آنے سے پہلے صحت مل گئی، اللہ کی عبادت کر لینا۔ ہو سکتا ہے آپ سے ہمارا اللہ آپ کو بیمار فرما دے، ایسے ہی رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت غنیمت سمجھیں، مصروفیات سے پہلے وقت مل گیا ہے، اللہ کی عبادت کر لینا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر بیماری، وقت آپ کے اندر ہو سکتا ہے آپ اتنے تندوں کے اندر پھنس جائیں، ایسے ہی رہ جائیں گے۔ وقت مل گیا، اللہ کی عبادت فرما لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال غنیمت سمجھیں، مسکینی آنے سے پہلے مال اللہ نے دے دیا، اللہ اپنی جان کے اوپر بھی لگا دینا، اپنی جان کے اوپر بھی لگا دینا، بیوی کے اوپر بھی لگا دینا، بچوں کے اوپر بھی لگا دینا، والد کے اوپر بھی لگا دینا، والدہ کے اوپر بھی لگا دینا، بھائی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تمہاری کفالت کے اندر ہے، ان کے اوپر بھی لگا دینا۔ مال بڑھ جائے زکوٰۃ دے دینا، مال پٹیوں کے اندر فصل ہو جائے عشر دے دینا، مال بڑھ جائے حج کرنے کے لیے چلا جانا، مال بڑھ جائے غریبوں مسکینوں کی امداد فرمانا، مال بڑھ جائے مسیتیاں بنانا، مال بڑھ جائے سڑکیں بنانا، راستے بنانا، مال بڑھ جائے وہ تمہارا ضائع نہیں ہوگا، جو اللہ کے راستے کے اندر ہو خرچ کریں گے، اپنی جان کے اوپر بھی خرچ کریں گے، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا۔ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے، مالک یوم الدین قیامت والے دن اللہ آپ کو واپس کر دے گا، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اینٹوں کے اوپر کھارا، اینٹوں کے اوپر پیسے لگانا، اینٹوں کے اوپر پیسے لگانا، مثالے کے اوپر پیسے لگانا، نہ تمہیں کام آئیں گے نہ ہمیں کام آئیں گے، کام آئیں گے اپنے اعمال۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکے کے اندر پہنچ گیا، مکے کے اندر پہنچ گیا، اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، زاروں قطار رونے لگا، صحابہ نے پہنچا دیا، پوری دنیا کے اندر پہنچا دی حدیث۔
خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری زندگی روتا رہے گا، اس کے اللہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری زندگی الحمدللہ ساری زندگی روتا رہے گا، اللہ اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج کے لیے آیا، حج کرنے کے لیے پہنچا، خانہ کعبہ کا غلاف اس نے پکڑ لیا ہاتھوں کے اندر، یہ ساری زندگی حرام کماتا رہا، حرام کھاتا رہا، اس نے حرام کی جائیدادیں خرید لیں، مکان بناتا رہا، زمینیں خریدتا رہا، کپڑے اس نے پہن لیے، حرام کے 2 چادریں پہن کر غلاف پکڑ لیا، کھانا حرام کا اس نے کھا لیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ وعدہ کر دے، اپنے کپڑے چادریں اتار دے، حرام کی اتار دے، اور اتارنے کے بعد اللہ کے ساتھ وعدہ کرے میں آج کے بعد کبھی بھی حرام نہیں کماؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، اور اللہ پاک میں اب جاؤں گا، اپنے شہر کے اندر جاؤں گا، جو میں نے جائیدادیں زمینیں خریدی ہیں، مکان میں نے حرام کے پیسوں کے خریدے ہیں، تمام فروخت کر دوں گا، فروخت کرنے کے بعد یہ پیسے گندی نالیوں کے اوپر لگا دے گا، گندے نالیوں کے اوپر لگا دے گا، ثواب کی امید نہ رکھے گا، ثواب کی امید نہ رکھے گا، محنت مشقت کر کے پیسہ کما کر کھائے گا۔ یہ ایسا عید کرنے کے بعد اگر اس کو موقع پھر مل گیا گھر جانے کا، یہ محنت مشقت کر کے پیسہ کمائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا جس طرح مئو کے پیٹ کے اندروں اب پیدا ہوا۔ او بھائی بنیادی چیزیں ہمارے لیے اور تمہارے لیے، حلال کمانا، حلال کھانا، حرام کے کاموں سے بچنا، حرام کے کاموں سے بچنا، حرام کے مال سے بچنا، حرام ہم کمائیں گے، میں کماؤں گا، حرام کھاؤں گا، ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، حرام کے کام آپ کریں گے اور میں کروں گا۔ جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا، منع نہ ہوں گا میں، جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے منع نہیں ہوں گا۔
تو آرام کما کر کھاؤں گا، آرام کے کام کروں گا، جہنم کے اندر جاؤں گا میں۔ اگر آپ آرام کمائیں گے، آرام کھائیں گے، آپ آرام کمائیں گے، آرام کھائیں گے، جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا وہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، تو جہنم کے اندر آپ ہی جائیں گے۔ جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ بھی وہ کاموں سے، جن کاموں سے، آرام کمانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آرام کے کام کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ پاک نے تمام آرام کے کاموں کرنے سے منع فرمایا اور آرام کمانے سے منع فرمایا، وہ کام نہیں کریں گے آپ بھی، تو جنت کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ایسا عمل کر کے دکھاؤں گا، آرام کے کام نہیں کروں گا، آرام نہیں کھاؤں گا، تو ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ جنت دے دے گا۔ بات یہ ہے، ہمارے بیان کرنے کا مقصد ہے یہ، آپ بھی آرام نہ کھائیں، آرام کے کام نہ فرمائیں۔ جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے بھی منع ہو جائیں، اور جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان کاموں سے منع ہو جائیں۔ میں بھی جن باتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام کروں، اور جن باتوں کا اللہ پاک نے حکم کیا وہ کام کروں۔ آرام میں نہ کماؤں، تم نہ کماؤں تو بات بن جائے گی۔ اگر میں بھی آرام کماتا رہوں اور تم بھی آرام کماتے رہیں گے تو بات تو ہرگز نہیں بنے گی بھائی۔ یہ دنیا تو چند دن کی رہنے کی جگہ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور جنت کو بنانا ہوتا ہے، شیطان کی باتیں نہیں ماننی ہوتی، اللہ کی باتیں ماننی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننی ہوتی ہے، وہ جنت بن جاتی ہے۔ اور جہنم کے اندر جانا، یہ آرام کمانا، آرام کے کام کرنا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا وہ کام کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم کیا وہ کام کرنے ہیں آپ نے بھی اور ہم نے بھی۔ جن کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تم نے بھی نہیں کرنے اور ہم نے بھی نہیں کرنے تو بات مان جائیں گی بھائی۔ اللہ کی باتیں مانی ہم نے بھی اور تم نے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی تم نے بھی اور ہم نے بھی، بات بن جائے گی۔ شیطان کی باتیں آپ نے بھی مانی اور ہم نے بھی مانی تو بات نہیں بنے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نماز قائم فرمائیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ وَيُقِيمُونَ
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألست بربكم قالوا بلى اللہ نے آپ کی لکھت کر دی، کھانا بھی لکھ دیا، پینا بھی لکھ دیا، اولادیں بھی لکھ دی، جائیدادیں بھی لکھوا دی، سب کچھ اللہ نے لکھوا دیا۔ آرام کمائیں گے آپ، آرام کماؤں گا میں، ہماری مرضی۔ آرام کمانا شیطان والا راستہ ہے، حلال کمانا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ تو بھائی دنیا کے اوپر یہ ہم کو اللہ نے بھیج دیا، وما خلقو، یہ دیکھیں یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرما دیا میں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنوں کا کام اور انسانوں کا کام اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تو دیکھیں حلال کمائیں، حلال کھائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ اللہ نے روحوں کے اندر خطاب فرمایا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، ہمارے روح نے جواب دیا، تمہارے روح نے جواب دیا، قالوا بلا، تو ہی ہے دینے والا اللہ۔ آمنت باللہ، یہ تقدیر کے اندر اللہ نے لکھوا دیا، اب ثابت کرتا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ تمہاری ذات کے اوپر، وملائکتہ تمہارے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ تمام کتابیں سچی، ورسلی تمام رسول سچے، والقدر خیری ہمارے نفع والے کام اللہ تمہاری طرف ہوتے ہیں، وشرری نقصان والے کام بھی اللہ تمہاری طرف ہوتے ہیں۔ زندہ بھی پیدا بھی تو نے کیا، پیدا کرنے کے بعد مارنا بھی اللہ تو نے ہے، اور مارنے کے بعد اللہ نے تو ہی زندہ فرمانا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال میں بھی کماؤں گا، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ آرام کماؤں گا، ناکام ہو جاؤں گا، تم بھی آرام کمائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، وَيُقِيمُونَ
نہ صلاۃ نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا اللہ آپ کو رزق دے گا، اپنی آمدن کے مطابق خرچ فرمائیں۔ الستُ بربکم قالوا بلا، لیکن ایک نجس بیماری دوئی بھی ہے۔ یہ سب سے بہترین عبادت، حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کے کام کرنا، حرام کے کاموں سے بچنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرمائیں، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، حج فرمانا۔ میں چندے والا نہیں ہوں، چندہ آپ سے نہیں مانگتا ہوں۔ 10 منٹوں کے ساتھ کیا بنتا ہے، گھنٹوں کے عمر بیماری کے اندر اللہ مجھ کو بلاتا ہے اور حق بیان کرواتا ہے اللہ۔ ایک نجس بیماری دوسری بھی ہے، لقمان حکیم علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ علماء کوئی کہتے ہیں لقمان حکیم اللہ کا نبی تھا، کوئی کہتے ہیں اللہ کا ولی تھا۔ تو بھائی کچھ بھی تھا، وہ حکیم نہیں تھا، حکمت کا کام نہیں کرتا تھا، دعائیاں نہیں بناتا تھا، نوٹوں کی بوریاں نہیں بھرتا تھا، وہ حکمت کی باتیں کرتا تھا۔ حکمت کی باتیں وہ سمجھانے کے لیے کرتا تھا، دعوت دیتا تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا تابعدار تھا، وفادار تھا۔ اب تو بھائی 15ویں صدی پڑ gئی، کیا بن گیا بتایا، یا بنیا، جی ابا جی، جی ابا جی حکم فرماؤ۔ دوڑتا دوڑتا بیٹا آ پڑا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہمارے بیٹے ہمارے وفات کے بعد آپ نے شرک نہیں کرنا، اب بھی شرک نہیں کرنا، بعد کے اندر بھی شرک نہیں کرنا۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہمارے بیٹے شرک جو ہے اتنی لعنتی بیماری ہے، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا۔ مخلوق کے اوپر نگاہ نہ رکھنا، اللہ ہی کے اوپر نگاہ رکھنا، اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا۔ اگر اللہ کے اوپر کوئی نگاہ نہیں رکھے گا، اسباب کے اوپر نگاہ رکھے گا، اسباب کرنا ہے اور اسباب کے اوپر نگاہ نہیں رکھنا، نگاہ رکھنا ہے اللہ کے اوپر۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسباب کے اوپر اسباب اختیار کرنا ہے تم نے بھی اور ہم نے بھی، اور نگاہ اللہ کے اوپر رکھنی ہے۔ اسباب کے اوپر بھی جو نگاہ رکھے گا یہ بھی شرک کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔
ہماری نوکری نہ ہوگی ہمیں کیا ملے گا؟ ہماری زمین نہ ہوگی ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ یہ اسباب کے اوپر نگاہ نہ رکھنا، تم نے بھی اور ہم نے بھی، تو بات بن جائے گی۔ اسباب کے اوپر بھی نگاہ رکھنا۔ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمیں کما کے نہیں دیں گے، ہمیں کما کے نہیں دیں گے تو ہم بھوکا مر جاؤں گا، یہ بھی شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ہماری بیوی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا، یہ بھی شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ ہمارے بیٹے نہیں ہوگے تو ہمارا کیا بنے گا، یہ بھی شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب کچھ اللہ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ۔ لا الہ الا اللہ ہو، نفع بھی اللہ دے رہا، نقصان بھی اللہ دے رہا، صحت بھی اللہ دے رہا، بیماری بھی اللہ دے رہا، پتر بھی اللہ دے رہا، تیاں بھی اللہ دے رہا، مسکینی بھی اللہ دے رہا، امیری بھی اللہ دے رہا، بادشاہیاں بھی اللہ دے رہا، سب کچھ اللہ ہی سے ہو رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے نورانی طریقوں کے اندر کامیابی ہے، نورانی طریقوں کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان کر رکھنا ہے۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکے گا، مخلوق کچھ نہیں کر سکے گی۔ زندگی بھی اللہ دے رہا، موت بھی اللہ دے رہا، نفع بھی اللہ دے رہا، نقصان بھی اللہ دے رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے نورانی طریقوں کے اندر کامیابی ہے۔ بھائی بات بس ختم کرتا ہوں، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، کسی کو اللہ سے دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، کسی کو اللہ بیماری دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، کسی کو اللہ امیری دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، کسی کو اللہ مسکینی دے کے آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، کسی کو اللہ صحت دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، کسی کو اللہ بیماری دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، کسی کو اللہ بادشاہیاں دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، کسی کو اللہ پاک بادشاہیاں لے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ بھائی اللہ نے نبیوں کو بادشاہیاں دیں، داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی، انہوں نے شکر کر کے دکھایا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ نے بادشاہی دی، انہوں نے شکر کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام اللہ نے بادشاہیاں دیں، انہوں نے شکر کر کے دکھایا، عدل کر کے دکھایا، انصاف کر کے دکھایا، مساوات کی بھائی نبیوں نے عدل انصاف کیا بھائی، عدل انصاف کیا، شکر کیا بھائی، شکر کیا۔ ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ نے بیماری لائی، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے بیماری اڑا دی۔ اللہ سے دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، بیماری دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے، امیری دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، مسکینی دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور سب کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکے گا، مخلوق کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ، ان کے نورانی طریقوں کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقوں کے اندر تم نے بھی زندگی گزارنی ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ہم بھی زندگی انشاءاللہ گزارنی ہے۔ تو یہ صراط مستقیم والا راستہ ہے سیدھا۔ اور جو جو گناہ ہم سے ہوئے، ہمیں اللہ نے تلوار دی کاٹنے کی، توبہ، اللہ نے توبہ کی تلوار دی، ہم بھی توبہ کریں گے گناہ کے اوپر اور تم بھی توبہ کریں گے تو اللہ ہوش ہوا کے اندر توبہ کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہماری تو توبہ ہے، بوڑھا ہو گیا، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دینا۔ اللہ جتنے اللہ میں نے جان بوجھ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اے اللہ دنیا نے حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا کے عذابوں سے محفوظ فرما دیجئے، حسنۃ وفی الآخرۃ، اے اللہ میں قیامت کے عذاب سے نجات دیجئے، حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے نجات دیجئے۔ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے تو معاف فرما دیجئے، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے آپ معاف فرما دیجئے، جو بھول کر ہوئے معاف فرما دیجئے، جو ظاہر ہیں وہ معاف فرما دیجئے، جو غیب ہیں وہ معاف فرما دیجئے، جتنے تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی دور فرما دیجئے، ان کی تنگ دستی ختم فرما دیجئے۔ اللہ کل بے روزگاروں کو روزگار فرما دیجئے، کل بے اولادوں کو نیک اولاد دیجئے، جن کی اولاد ہو گئی ہے اللہ ان کی اولاد نیک فرما دیجئے، ایک فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کو اللہ تو نیک فرما دیجئے، ایک فرما دیجئے، جتنے دنیا کے اوپر کافر ہیں انہیں بھی مسلمان فرما دیجئے۔ اللہ تمہارے خزانے کے اندر کیا کمی ہے اللہ، جتنے بڑے ہمارے فوت ہوئے، والد فوت ہوا، والدہ فوت ہوئی، دادا فوت ہوا، دادی فوت ہوئی، چاچے فوت ہوئے، چاچیاں فوت ہوئیں، ساس فوت ہوئی، سوہرا فوت ہوا، مامے فوت ہوئے، مامیاں فوت ہوئیں، نانے فوت ہوئے، کل رشتہ دار فوت ہوئے، جتنی دنیا کے مسلمان فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان کی قبروں کا عذاب ختم فرما دیجئے اللہ، اگر ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا اللہ ان کے درجے بلند فرما دیجئے اللہ، ہمیں اللہ قبر کے اندر آنے سے پہلے قبر کی تیاری فرما دیجئے، جہنم سے بچنے کی تیاری فرما دیجئے، اے اللہ قیامت کے عذاب کی تیاری فرما دیجئے، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا دیجئے، اللہ ہمیں خاتمہ ایمان سے فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। भाई इस कैसेट के अंदर एक रास्ता होता है, दिमाग के अंदर अल्लाह की ताकत होती है, एक शैतान के वसवसे होते हैं। शैतान का काम होता है बुलाना, अल्लाह का काम होता है चलाना। तो हमसे अगर कोई भूल कर गलती हुई है तो आपको गलती मिल जाए मुझे बता देना, मैं आपसे नाराज़ नहीं होगा, आपसे नाराज़ नहीं होगा। हमारा जो पता है, हमारा पता जो है बयान के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो मैं बयान भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। मोहम्मद सलीम खान के ख़िलाफ़ ये तकब्बर का लफ्ज़ होता है। सेठ चौधरी खान ये तकब्बर का लफ्ज़ होता है। खान के मैं ख़िलाफ़ हूँ, ये तकब्बरों के लफ्ज़ के, तकब्बर अल्लाह की चादर होती है भाई। मोहम्मद सलीम खान दबंगला रोड हज़रो ज़िला अटक, ये हमारा पता है। आप हमारे पास आना तो मैं आपकी मेहमानी करूँगा, ज़िंदा होगा तो आपकी बात मान लूँगा। जो गलती मुझे बताएंगे मैं गलती निकाल दूँगा, आकड़ूँगा नहीं, क्योंकि आकड़ने वाला जो है वो तो शैतान है। बस मैं खुदा ख़त्म कर रहा हूँ बयान।